بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 9 فروری 2020 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ پیل کی بیٹی پر چھری سے حملہ کرنے والا پاکستانی ڈرائیور گرفتار۔ مکہ پولیس نے ایک پاکستانی ڈرائیور کو کفیل کی بیٹی پر چھری سے حملے کے الزام میں گرفتار کیا۔ واقعہ ہفتے کو فجر کے وقت پیش آیا۔ پاکستانی ڈرائیور نے لڑکی کو لہو لہان حالت میں ایک پولی کلینک کے سامنے پھینک دیا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈرائیور کفیل کی بیٹی کو الشرائع محلے میں واقع گھر چھوڑنے جا رہا تھا، مگر اس نے گھر کا راستہ لینے کی بجائے کوئی اور ویران راستہ لے لیا۔ پولیس کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے لڑکی نے کہا کہ راستے میں ڈرائیور نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی تھی اور اسے ہراساں کیا۔ لڑکی نے کہا کہ منع کرنے پر ڈرائیور نے اسے چھری سے وار کرنے کی دھمکیاں دیں، مگر جب مزاحمت کی تو اس نے کئی وار کر کے زخمی کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیور نے لڑکی کو الشرائع محلے کے پولی کلینک کے سامنے پھینک دیا اور گاڑی کفیل کے گھر کے سامنے کھڑی کر دی اور خود فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ اطلاع ملنے کے کچھ ہی دیر بعد پاکستانی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ ضروری تفتیش کے بعد کیس متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 2 مزید ٹریفک کیمروں کی بیٹریاں چوری۔ مکہ میں ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے والے آلات اور کیمروں کو نشانہ بنانے اور چوری کرنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ مکہ اور طائف میں اس مہینے کے دوران 15 ٹریفک کیمروں کی چوری اور تخریب کاری ہو چکی ہے۔ نامعلوم افراد نے بعض جگہوں پر کیمرے کی بیٹریاں چوری کر لی، جبکہ بعض مقامات پر کیمروں میں توڑ پھوڑ کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تازہ واقعہ کل جمعہ کو مکہ کے المعیسم اور الایوا محلوں میں پیش آیا، جہاں 2 ٹریفک کیمروں کی بیٹریاں چوری ہو گئی، جبکہ چور نے کیمرے میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ العزیزیہ پولیس کا کہنا ہے کہ چور نے دونوں کیمروں کے لینز اور آلات کو سخت نقصان پہنچایا اور اس کے بعد بیٹریاں اکھاڑ کر فرار ہو گیا۔ مکہ میں پولیس نے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر ریجن کی سطح پر تفتیشی ٹیم تشکیل دی ہے۔ خروج عودہ یعنی چھٹی پر گئے ہوئے کارکن کا فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ یعنی جوازات کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ ایگزٹ ری انٹری ویزا یعنی خروج عودہ پر گئے ہوئے کسی بھی غیر ملکی کارکن کا خروج نہائی فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ محکمہ جوازات سے ایک شہری نے ٹویٹر پر سوال کیا، میں اپنے گھریلو ڈرائیور کا جو خروج عودہ پر اپنے وطن گیا ہوا ہے فائنل ایگزٹ لگا سکتا ہوں؟ شہری کا مزید کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ کارکن جو وطن گیا ہوا ہے ایگزٹ ری انٹری خروج عودہ کی خلاف ورزی ریکارڈ ہو، اس لیے خروج عودہ کو فائنل ایگزٹ میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ سوال پر جواب کے دوران جوازات کا کہنا تھا کہ کسی بھی غیر ملکی کارکن کا جو ایگزٹ ری انٹری ویزے پر گیا ہو فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ فائنل ایگزٹ اسی صورت میں لگایا جا سکتا ہے جب کارکن سعودی عرب میں ہو اور اس کا اقامہ کارآمد ہو۔ واضح رہے سعودی عرب کے قانون محنت کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے حقوق و واجبات کی ادائیگی کے بغیر ان کا فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایگزٹ ری انٹری کی صورت میں جا کر واپس نہ آنے والے قانونی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے ایسے تارکین وطن جو خروج عودہ پر جا کر واپس نہیں آتے انہیں قانونی طور پر سعودی عرب میں 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ خروج عودہ پر جا کر واپس نہ آنے والے کارکنوں کے لیے خروج ولم یعد کی قانونی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ واپسی نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ جو وزارت داخلہ کا قانون لاگو ہوتا ہے اور وہ لوگ کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے، ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اگر ان کا سابقہ کفیل ان کے لیے دوسرا ویزا جاری کرے تو وہ مقررہ بلیک لسٹ کی مدت کے دوران دوبارہ قانونی طور پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جوازات کے ذرائع کا کہنا تھا کہ قانون محنت کی پابندی کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ کارکنوں کو فائنل ایگزٹ پر بھیجنے سے پہلے یہ لازمی ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے گئے ہوں۔ اس ہفتے سردی کی تازہ لہر شدید ہوگی۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ہفتے کو بارش متوقع ہے۔ ماہرین موسمیات توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ جمعرات تک سردی کی شدید لہر آئے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق
ماہرین موسمیات نے کہا اس ہفتے کے دوران سردی کی شدید لہر پچھلی لہروں سے زیادہ شدید ہوگی۔ یہ لہر سعودی عرب تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ ماہر موسمیات ڈاکٹر عبدالعزیز الحسینی نے کہا کہ شمالی حدود ریجن، باہا، اسیر اور جازان میں آج درمیانے درجے کی بارش کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبوک، الجوف، حائل، القصیم، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موسم گرد آلود رہے گا۔ صحرا کی سیر اور ہائی وے کا سفر مناسب نہیں ہوگا۔ دوسری طرف قصیم یونیورسٹی میں جغرافیہ کے پروفیسر اور ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ اس ہفتے آنے والی سردی کی لہر شدید ترین ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سردی کی حالیہ لہر سے سعودی عرب کے تمام علاقے متاثر ہوں گے، تاہم شمالی علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ سردی کی لہر کے باعث فصلیں اور مویشی متاثر ہوں گے۔ یہ مرحلہ وار چڑھتی رہے گی یہاں تک کہ پورے ملک میں چھا جائے گی۔ گورنر ریاض اچانک ہسپتال پہنچ گئے، خراب صورتحال پر برہم۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر نے اچانک عفیف ہسپتال کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران گورنر ریاض نے ہدایت جاری کی کہ عفیف ہسپتال کی حالت اچھی نہیں، عوام کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اخبار 24 کے مطابق گورنر ریاض نے ہسپتال میں بدنظمی اور خراب صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ شہزادہ فیصل بن بندر ان دنوں ریاض گورنریٹ کی کمشنریوں کے دورے کر رہے ہیں۔ عفیف ہسپتال کسی پروگرام کے بغیر پہنچے تھے۔ گورنر ریاض نے ہسپتال کی انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہسپتال میں جو کچھ دیکھا وہ سعودی قیادت کو کسی بھی صورت اچھا نہیں لگے گا۔ یاد رہے کہ شہزادہ فیصل بن بندر نے عفیف اور الدوادمی کا دورہ کر کے دونوں کمشنریوں میں آباد شہریوں کی ضرورتوں پر بات چیت کی۔ انہوں نے پہلے سے عوامی ضروریات کے حوالے سے تیار شدہ سکیموں کے نظام والاوقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کرونا سے متعلق وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ نیو کورونا سے متعلق وائرل ویڈیو میں من گھڑت واقعات شامل کیے گئے ہیں۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی تک سعودی عرب میں کرونا کا کوئی مریض ریکارڈ پر نہیں آیا۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سخت حفاظتی تدابیر اختیار کیے ہوئے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے بتایا، نئے وائرس سے متعلق سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہے اس کے تمام مناظر خود ساختہ ہیں۔ اس ویڈیو کا کوئی بھی منظر سعودی عرب میں ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اب تک ہمارا ملک کورونا سے پاک ہے۔ العبد العالی نے مزید بتایا کہ اگر کورونا کا کوئی مریض ریکارڈ پر آیا تو پہلی فرصت میں رائے عامہ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ وائرس سے متعلق تمام معلومات سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کی جائیں۔ اخبار 24 نے سعودی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ کرونا کی وبا پھیلنے کی اطلاع ملنے سے اب تک چین سے 4650 سعودی اور غیر ملکی پہنچے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو براہ راست چین سے سعودی عرب آئے ہیں اور وہ بھی جو کسی اور ملک سے ہوتے ہوئے پہنچے ہیں۔ ان سب کا ایئرپورٹس پر طبی معائنہ کیا گیا، کوئی بھی وائرس میں مبتلا نہیں پایا گیا۔ سعودی صحت کے مطابق چین سے بالواسطہ طریقے سے سعودی عرب پہنچنے والے مسافروں کی تعداد 1365 ہے۔ براہ راست پہنچنے والوں کی تعداد 3195 ہے۔ کوئی بھی کرونا میں مبتلا نہیں پایا گیا۔ برڈ فلو کا خدشہ، 35,000 مرغیاں ضائع۔ وزارت ماحولیات و پانی و زراعت کے مطابق ریاض ریجن کی کمشنری حریملہ کا پولٹری فارم برڈ فلو سے متاثر پایا گیا۔ وزارت کے مطابق ایمرجنسی ٹیموں نے آس پاس کے پولٹری فارمز کو برڈ فلو سے بچانے کے لیے 35,000 سے زیادہ متاثرہ مرغیوں کو ضائع کر دیا۔ وزارت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ اباخیل کے حوالے سے بتایا، حریملہ میں جس قسم کا برڈ فلو پایا گیا وہ H5N8 ہے۔ یہ صرف پرندوں کو متاثر کرتا ہے، ان سے انسانوں میں منتقل نہیں ہوتا۔ یہ صحت عامہ کے لیے پرخطر نہیں۔ ترجمان نے سعودی عرب بھر میں مرغی فارموں کے مالکان سے پھر اپیل کی کہ وہ اپنے ہاں حفاظتی تدابیر کا اچھی طرح سے خیال رکھیں اور لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ مرغی پالنے والے مقامی شہری مرغیوں کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر میں کسی طرح کوئی کوتاہی نہ کریں۔ حالیہ دنوں میں پرانی مرغیوں کے ساتھ نئی مرغیاں شامل کرنے سے اجتناب کریں۔ وزارت نے مقامی شہریوں سے اپیل کی کہ وہ حالیہ دنوں میں نقل مکانی کرنے والے پرندوں کا شکار نہ کریں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر بری پرندوں کے شکار سے بھی پرہیز کریں۔ وزارت نے مقامی شہریوں سے کہا اگر انہیں کہیں مرے ہوئے پرندے زیادہ تعداد میں نظر آئیں یا انہیں مرغیوں میں برڈ فلو پھیلنے کا شبہ ہو رہا ہو تو پہلی فرصت میں رابطہ کر کے آگاہ کریں۔ وزارت ماحولیات برڈ فلو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہنگامی انتظامات کر رہی ہے۔ املاک کو نقصان پہنچانے پر غیر ملکی صفائی کارکنان گرفتار۔ ریاض میں مقامی شہری کی املاک کو نقصان پہنچانے پر غیر ملکی صفائی کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیوز ویب سائٹ کے مطابق ریاض میونسپلٹی کے افسران نے
مقامی شہری کی جائیداد کو نقصان پہنچانے پر غیر ملکی صفائی کارکنان کو ضروری کارروائی کے لیے سیکیورٹی فورس کے حوالے کیا۔ ریاض میونسپلٹی نے واضح کیا کہ صفائی کے ٹھیکیدار کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مقامی شہری کی املاک کو نقصان پہنچانے والے کارکنان کو معطل کرے اور ان کی جگہ بہتر کارکن فراہم کیے جائیں۔ ریاض میونسپلٹی کے مطابق صفائی کارکنان کے ٹھیکیدار کو وارننگ دی گئی کہ انہیں فوجداری ضوابط میں موجود سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بھی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے گا یا اس کارکردگی میں کوتاہی کا مظاہرہ کرے گا اس کا احتساب ہوگا۔ شہریوں کی جائیداد، ان کی سلامتی اور ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ یاد رہے، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر ملکی کارکنان کچرے والے ٹرک پر نئے سریے لاد رہے ہیں۔ یہ سریے ایک عمارت کی تعمیر میں استعمال کیے جانے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔